اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بھی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو بیعت ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی اور کنہوں نے کی۔ یہ روح اسلام اور ابن ہشام طبری نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ قریش کے سرداروں اور مکہ کے خوشحال طبقے نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ کا حکم اب یہ تھا، سورہ بقرہ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی 6 اور 7 نمبر کی آیات، کہ اے رسول بریکٹ میں جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس حکم کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ یہ لوگ کبھی نہیں باز آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنی تبلیغ کا رخ ان اجنبیوں کی طرف موڑ دیا جو تجارت اور حج اور عمرہ کے لیے آتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی اجنبیوں میں یثرب یعنی شہر مدینہ کے 6 باشندے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ کر میری بات سن لو۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ 620 عیسوی یعنی 10 بعثت کا واقعہ ہے۔ اپنے وطن واپس جا کر ان لوگوں نے بجلی کی سی صورت سے یہ خبر پھیلا دی کہ عربوں میں ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ ان کے صدیوں پرانے جھگڑوں کو ختم کر دے گا۔ دوسرے سال حج کے موقع پہ یہ یثربی اپنے ساتھ اپنے 6 یثربی ساتھیوں کو لے کر آئے۔ ان لوگوں نے عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اقرار کیے۔ کیا کہ اقرار کی یہ پہلی بیعت عقبہ ہے۔ چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، باہم بہتان ترازی نہ کریں گے، ہم ہر امر معروف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور شادی اور غم میں ان کے وفادار رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنی بنیادی چیزیں تھیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ تھے جو ہو رہے تھے، یعنی چوری کر رہے تھے، زنا کر رہے تھے، اولاد کو قتل کر رہے تھے، اور باہم جھگڑے، لڑائیاں، بہتان ترازیاں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شادی اور غم میں ان کی بات مانیں گے۔ یعنی شادی میں تو انسان اتنا وہ ہو جاتا ہے، بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ شادی اور غم میں ان کے وفادار رہیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، امر بالمعروف کریں گے۔ یہ 6 افراد یثرب یعنی مدینے کے دونوں بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کے نمائندے تھے۔ بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی اور ہاشم بن عبد مناف کے پوتے حضرت مصعب بن عمیر کو احکام اسلام سکھانے کے لیے معلم کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔
انہوں نے مدینے میں اشاعت اسلام کا فریضہ بڑے حسن و خوبی سے انجام دیا۔ اب ہم آپ کو معراج النبی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا سورہ ہے 17 نمبر کا، اور اس کے آیت ہے پہلی آیت۔ تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے انتہائی اونچے سجدے کے مقام تک، جس کے گرد و پیش ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، تاکہ ہمیں انہیں دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں۔ یقیناً وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان ہے پہلا 1، یعنی کہ یہ مشہور و معروف آیت واقعہ معراج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ چونکہ زمانے بنی امیہ میں مسجد اقصی نام رکھ لیا گیا تھا فلسطین میں بیت المقدس کے مقام پر بنائی جانے والی مسجد کا، اس لیے 90% مفسرین اس آیت میں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا کو بیت المقدس پر محمول کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ قرآن کی روح سے آیت کا قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے لے گیا مسجد اقصی تک، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب کعبے کی تعمیر نو ہوئی تھی، اس وقت سرمائی کی کمی کے سبب اصل عمارت کے چاروں طرف بھی کچھ زمین رہ گئی تھی، اور کچھ اس طرف جو آج کل حجر اور حتیم میں ہے۔ قریش کے جوانوں اور رؤسا کا طریقہ تھا کہ اکثر رات کو یہاں سویا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر ایسا ہی کرتے تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد 26 اور 27 رجب کی درمیانی رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے گئے، یعنی وہ جو انتہائی سجدے کا مقام ہے وہاں لے گئے، یعنی کہ دنیا والوں نے جس کا نام رکھا ہے مسجد اقصی وہاں لے گئے، بلکہ انتہائی سجدے کا جو مقام ہے وہاں لے کے گیا پروردگار عالم۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک راہ میں رکنے کا کہیں ذکر آیت میں آیا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فصل الخطاب میں سورہ صفحہ نمبر 456 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اقصی کے لفظی معنی ہیں انتہائی دور یا فاصلوں کی انتہا، یعنی موسٹ ایکسٹریم۔ اصطلاحاً اور توصیفی حیثیت سے مسجد اقصی کا مفہوم جو ہے وہ عالم بالا کے بلند ترین نقطے پر منطبق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ترین مقام کے اوپر، جہاں تک ایک انسان کے یعنی جہاں تک ایک عظیم ترین رسول کے قدم جا سکتے تھے وہاں لے گیا۔ جناب شیخ طوسی نے جو نقطہ پیش کیا ہے اس کی روح سے یہ سفر آسمانوں کی طرف تھا، اسی لیے اسے معراج یعنی عروج کا نام دیا گیا ہے۔ بیشتر مفسرین نے اس کے برعکس لکھا کہ معراج کا سفر مسجد حرام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی مسجد اقصی گئے، وہاں کچھ دیر رکے اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف گئے، حالانکہ آیت میں مسجد اقصی تک ہے۔ آگے کے بیان کے لیے مفسرین نے احادیث کا سہارا لیا ہے اور اس مقام پر بڑی مشکل یہ آن پڑی ہے کہ تاریخ اسلام کا بیان بالکل مختلف ہے، اور تاریخی حقائق بتا رہے ہیں کہ جہاں تک یروشلم یا ایلیا کے بیت المقدس میں موجود مسجد اقصی کا تعلق ہے، واقع معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کم از کم نصف صدی تک یعنی 50 سال کے بعد تک بھی مسجد اقصی کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بیت المقدس کے صرف کھنڈر ہی باقی تھے۔
اور اس کے لیے ہو سکتا ہے اگر ہمیں موقع ملے، زندگی وفا کرے، تو تاریخ انبیاء کا جو حصہ اول ہے وہ ہم آپ کے سامنے کسی وقت پیش کریں گے۔ تاریخ کے اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 1000 قبل مسیح میں نبی اللہ حضرت داؤد نے فلسطین میں ایک نیا شہر تعمیر کرایا تھا جس کا نام یروشلم یعنی امن کا شہر رکھا گیا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے اس شہر میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ ہی کے حکم سے وہ عمارت تعمیر کرائی۔ اس میں مسجد، اس کے برآمدے، ہیکل بھی بنوائے تھے۔ عرف عام میں یہ سب مقامات یعنی مسجد سلیمان، سلیمانی برآمدے اور ہیکل سلیمانی خداوند عالم کا مقدس گھر بیت المقدس کہلائے، ٹیمپل آف گاڈ جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جس وقت یہ مسجد مکمل کی تھی، اس وقت سے اللہ نے اسے اہل توحید کا قبلہ قرار دیا اور حکم دیا کہ موحدین یعنی اللہ کو ایک ماننے والے جہاں کہیں بھی ہوں اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کے قبلہ اول ہونے کو مشہور کیا گیا ہے۔ یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی بدعملی کی باعث یہ پرشکو عمارت 150 سال کے اندر ہی اندر بت خانے اور بعال کے مندر میں تبدیل ہو گئی۔ بت پرستی اور گائے کے پچھڑوں کی پوجا ہونے لگی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کو مبعوث فرمایا تو یہودی بادشاہوں کو ہوش آیا اور بیت المقدس کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، لیکن اس پارا صفت قوم کو جب بھی موقع ملتا اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ ان کا ارتداد اور فتنہ و فساد حد سے بڑا تو پورا ملک عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے زبردست بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم کو ایسا تہس نہس کیا کہ پورا شہر اور اللہ کا گھر مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ ہزاروں یہودی قتل ہو گئے، ہزاروں قیدی بنا کر بابل لے جائے گئے۔ باقی بچ جانے والے یہودیوں کی توبہ استغفار اور انبیاء کی تعلیمات کو قبول کرنے پر اللہ نے انہیں پھر ایک موقع دیا۔ 539 قبل مسیح فارق کے بادشاہ خورش کبیر نے سلطنت بابل کو فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کرا دیا اور انہیں بیت المقدس کو تعمیر کرانے کی اجازت دے دی۔ اللہ کا گھر اسی شان سے تعمیر ہو گیا، یروشلم آباد ہو گیا، مگر یہودیوں کا مزاج پھر بھی نہ بدلا۔ انہوں نے پھر اللہ کی زمین پر فساد کیا، سینکڑوں انبیاء کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تکذیب کی اور ان کے ماننے والوں کو اذیتیں دیں۔ اس دوسرے فساد کے نتیجے میں اللہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، رومیوں نے ان پر غلبہ پا لیا۔ 70 عیسوی میں رومی جرنیل نے ایک سخت فوجی کارروائی کر کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی وہاں کہیں پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے گھر کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ نصف صدی سے بھی زیادہ مدت میں قیصر نے 135 عیسوی میں اس شہر کے کھنڈرات پر نیا شہر تعمیر کیا اور اس کا نام ایلیا رکھا، اور کیونکہ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی تھی اس لیے ان کا داخلہ اس شہر میں بند کر دیا اور یہودیوں کی مسجد یعنی بیت المقدس کو اسی طرح مٹی کا ڈھیر رہنے دیا۔ 325 عیسوی میں قیصر روم بنا اور اس نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے عیسائی مذہب قبول کیا تو پورا علاقہ عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح یروشلم جہاں حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے تھے عیسائیوں کا مقدس ترین شہر بن گیا، مگر مسجد سلیمان یعنی اللہ کا گھر پھر بھی تعمیر نہ ہو سکا۔ 635 عیسوی میں کیا ہوا؟ حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم اور ایلیا کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے اور جناب رسول خدا کس طرح معراج پر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔